نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة الشمس والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها۔ والشمسی اور قسم ہے سورج کی، وضحاها جبکہ وہ دھوپ اس پر چڑھنے لگے، والقمری اذا تلاها اور قسم ہے چاند کی جبکہ وہ سورج کے پیچھے آئے، والنہاری اور قسم ہے دن کی اذا جلاها جب اس کو روشن کر لے، واللیلی اور قسم ہے رات کی اذا یغشاها جب اس کو ڈھانپ لے، والسمائی اور قسم ہے آسمان کی، وما بناها اور جیسا کہ اس کو بنایا گیا، والارضی اور قسم ہے زمین کی، وما طحاها اور جیسا کہ اس کو پھیلایا، ونفس اور قسم ہے جی کی، وما سواها جیسا جس نے اس کو ٹھیک بنایا، جیسا اس کو ٹھیک بنایا، فألہمها پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو الہام کیا یا اس کو سمجھا دیا، فجورها ڈھٹائی کا راستہ، وتقواها اور بچ کر چلنے کا راستہ، قد افلح تحقیق کامیاب ہوا، من زکاها جس نے خود کو سنوار لیا، وقد خوابا اور تحقیق نامراد ہوا، من دساها جس نے اس خود کو خاک میں ملا لیا۔ اس صورت کے اندر اللہ رب العزت نے اس صورت کے ابتدائی حصے میں جو میں نے ابھی 10 آیتیں پڑھی ہیں، اس کے اندر اللہ رب العزت نے اپنی تخلیق کی یا اپنی جو مخلوقات ہیں ان کی کچھ چیزوں کی قسم کھائی ہے، اور ان چیزوں کی قسم بھی اس کسی خاص وصف کے ساتھ کھائی ہے، اپنی مخلوق کی قسم کھائی ہے کسی خاص وصف کے ساتھ، اور ان قسموں کو کھا کے اور اس قسموں کو اس قسموں کا ذکر کر کے یہ بات اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے دل میں انسان کو جو ہے ڈھٹائی کا یعنی برائی کا اور تقوی کا یعنی بچ کر چلنے کا، نیک ہدایت کا، دونوں طرح کا جو ہے راستہ سمجھا دیا ہے، بتا دیا ہے، اور اس کو اتنی بھی سمجھ دی ہے کہ وہ اچھے اور برے راستے پر چل سکے، اور یہ بھی بتایا ہے آگے کہ جو اپنے آپ کو پاک رکھے گا، اپنے دل کو صاف رکھے گا، اچھا رہے گا، وہ کامیاب ہو جائے گا، اور جو اپنے سر میں خاک ڈالے گا وہ دھس جائے گا اور نامراد ہو جائے گا۔ تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے والشمس کی، کہ قسم والشمس کی قسم ہے سورج کی، وضحاها اور دھوپ چڑھنے کے وقت کی، یعنی ضحیٰ میں نے پہلے بھی بتایا کہ ضحیٰ اس وقت کو کہا جاتا ہے جب سورج اپنے پورے آب و تاب پر ہوتا ہے، جسے زوال کا وقت بھی اردو میں کہہ سکتے ہیں، کہ جب سورج جو ہے پورے اپنے جوش پر ہو اور پورا وہ روشن ہوا ہو اور بالکل واضح ہو، تو اس وقت کی قسم اللہ رب العزت نے کھائی ہے۔ آگے فرمایا کہ والشمسی وضحاها یعنی جب سورج پورے اپنے آب و تاب پر ہو، پورے اپنے جلال پر ہو، اس وقت کی جو ہے اللہ رب العزت نے سورج کے اس وقت کی قسم کھائی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے والقمر اذا تلاها اور چاند کی جبکہ وہ سورج کے پیچھے آئے۔ تو اس کے اندر دو معنی نکلتے ہیں، دو طرح سے اس کے مطلب نکلتے ہیں، یعنی چاند کے پیچھے آنے سے مراد یہ کہ جس طرح جیسے اللہ تعالیٰ نے ضحیٰ میں سورج کے پورے اس کی قسم کھائی نا، کہ جب سورج پورے آب و تاب پر ہو، پورا نکلا ہوا ہو، پورا روشن ہو، ظاہر ہے صبح کے وقت میں وہ تھوڑا سا نمودار ہوتا ہے جب صبح وہ طلوع ہوتا ہے، تب پھر جو ضحیٰ کا وقت ہوتا ہے، جو چاشت کا وقت ہوتا ہے، دوپہر کا وقت ہوتا ہے، اس پہ وہ پورا روشن ہوتا ہے، پورا نظر آ رہا ہوتا ہے انسانوں کو عام طور پر، اور جب وہ غروب ہونے لگتا ہے تب بھی وہ تھوڑا سا نظر آتا ہے، ظاہر ہے آدھا وہ غروب ہو چکا ہوتا ہے، آدھا وہ نظر آ رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ضحیٰ کے وقت کی، چاشت کے وقت کی قسم کھائی جبکہ وہ پورا نمودار ہو۔ اسی طریقے سے والقمر تلاها میں جو چاند کی قسم کھانے کا مقصد ہے، اس میں پیچھے آنے کا جو مقصد ہے، والقمر اذا تلاها کہ قسم ہے قمر کی، چاند کی جبکہ وہ پیچھے آئے، تو اس میں ایک معنی یہ نکلتا ہے کہ جب چاند اپنے پورے آب و تاب پر ہو، یعنی مہینے کی جو درمیان کی تاریخیں ہوتی ہیں 13، 14، 15 کہ جس وقت میں چاند پورا ہوتا ہے،
سورج تو ایک دن میں ہی پورا ہوتا ہے اور ایک دن میں ہی پورا غروب ہو جاتا ہے. چاند کا جو چکر ہوتا ہے وہ مہینے کا ہوتا ہے کہ تھوڑا سا نظر آتا ہے, تھوڑا سا تھوڑا سا تھوڑا سا تھوڑا سا, زیادہ 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 پورا نظر آیا, پھر کم 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 ہوتا ہوا بالکل ختم ہو گیا. تو جیسے سورج کے پورے وقت کی قسم کھائی تو چاند کے بھی پورا, جب کہ وہ پورا ہو, یعنی 13 14 15 کی تاریخ کو وہ والا چاند مراد ہے کہ جب وہ اپنے پورے کمال پر ہو. اور ایک اس کا مقصد یہ مطلب یہ نکلتا ہے کہ جیسے سورج کے بعد چاند آتا ہے نا, سورج چلا جاتا ہے تو اس کے پیچھے پیچھے کیا آتا ہے, چاند آتا ہے, وہ مراد ہے. آگے جو تیسری قسم کھائی ہے, آگے وہ فرمایا والنہاری اذا جلاہا, اور قسم ہے دن کی جب وہ اس کو پورا روشن کر لے, یعنی جب پورا دن جو ہے پوری طریقے سے نکلا ہوا ہوتا ہے. اور روشن کر لے سے مراد یہاں پہ زمین ہے کہ جب دن جو ہے زمین کو پوری طریقے سے روشن کر لے. واللیل اذا یغشاہا, اور رات کی جب کہ وہ اس کو ڈھانپ لے, یعنی رات پوری طریقے سے پھیل جائے. والسمائی, اور قسم ہے آسمان کی, وما بناہا, اور جیسا اس کو بنایا گیا. یعنی آسمان ہمیشہ سے تو ایسا نہیں ہے نا, جیسے ہم پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمانوں کو, ان ساری جو مخلوقات ہیں, زمین کو, آسمانوں کو اور زمین کے اندر جو جو چیزیں ہیں, ان سب کو 7 دنوں کے اندر پیدا کیا. تو اس میں الگ الگ مرحلے تھے, الگ الگ وقت تھا. تو اللہ تعالیٰ نے جو اس پورے مطلب آپ سمجھے اس پورے پروسیس کے اندر آسمان کی قسم کھائی ہے کہ جب وہ پورے اچھی طریقے سے بن کے پھیل گیا, پورا اس کو پھیلا دیا گیا, اور آسمان نے سارے جہان کو, پوری دنیا کو ڈھانپ لیا, کور کر لیا. اسی طریقے سے والارض وما طحاہا, اور قسم ہے زمین کی, اور جب وہ پوری پھیل جائے. طحاہا مطلب پھیلانے کو, یعنی کہ ایک جیسے قرآن کے اندر آتا ہے کہ لپیٹ لیا جائے گا زمین کو, تو ظاہر ہے جب زمین کو لپیٹا جائے گا تو اس کو کھول کے پھیلایا بھی گیا ہے جب بھی اس کو لپیٹا جائے گا. تو مطلب یہ ہے کہ زمین جب پوری طریقے سے پھیل جائے اور وہ پوری طریقے سے تیار ہو جائے, جو ابھی زمین کا حقیقی, جو ابھی کی جو صورت ہے وہ والی صورت کی قسم کھاری ہے کہ زمین کی قسم ہے. اور جب وہ پوری طریقے سے پھیل جائے, پوری طریقے سے سج دھج جائے. اس کے بعد ونفسن, اور قسم کی جی کی, وما سواہا, اور اس کو جیسا ٹھیک بنایا. اب پہلے ہم نے پڑھا کہ انسان جب بنتا ہے تو اس کے بھی چند مرحلے ہوتے ہیں, اور تو چند مرحلوں سے وہ گزر کے پورا ایک انسان بنتا ہے. جیسے ہم ایک چھوٹے بچے کو دیکھتے ہیں, بچہ بڑا ہوتا ہے, آدمی بنتا ہے, پھر بوڑھا ہوتا ہے, یعنی چند مرحلوں سے گزر کے اس کی پوری زندگی بنتی ہے. اسی طریقے سے انسان بننے کے لیے بھی انسان کئی مرحلوں سے گزرتا ہے. تو یہی مراد ہے کہ نفسن قسم ہے جی کی, یعنی روح کی, جان کی, اور وما سواہا, جب کہ وہ پوری طریقے سے وجود میں آ جائے, پوری طریقے سے بن جائے. یعنی اللہ تعالیٰ نے جو قسمیں کھائی ہیں نا ان چیزوں کے اندر, چاند کی بھی کھائی, سورج کی بھی کھائی, دن کی بھی کھائی, رات کی بھی کھائی, آسمان کی بھی کھائی, زمین کی بھی کھائی, ایک انسان کی بھی کھائی, تو اس کے پورے کامل وصف کی قسمیں کھائی ہیں. جب کہ وہ بندہ اپنے ہر چیز, ہر مخلوق اپنے کمال پر ہو, اس وقت کی قسم کھائی ہے. سورج جب پورے روشن ہو اس کی قسم کھائی, چاند جب پورا روشن ہو, پورا چمک رہا ہو, اس کی قسم کھائی, دن جب وہ پوری طریقے سے پھیلا ہوا ہو, اس نے ہر طرف اپنی روشنی بکھیری ہوئی ہو, یعنی کمال پہ ہو اپنا دن, اس کی قسم کھائی. رات کی جب قسم کھائی جب کہ اس نے پوری طریقے سے اپنے اندھیرے میں سب کو ڈھانپ لیا ہو, پوری طریقے سے وہ چھائی ہوئی ہو. آسمان کی قسم جب کھائی جب کہ وہ پوری طریقے سے پھیلا ہوا ہو, اور اس نے ہر چیز کو اپنے اندر سمایا ہوا ہو, اپنے اندر ڈھانپا ہوا ہو. اسی طریقے سے زمین کے بھی کمال وصف کی قسم کھائی. اسی طریقے سے انسان کی اور جی کی بھی اس وصف کی قسم کھائی کہ جب کہ وہ اپنے پورے کمال پر ہوں. اور ان سب کامل چیزوں کی, یا ان سب چیزوں کی قسم کھائی جو کہ اپنے اپنے کمال پر ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا بات بیان کری کہ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا, کہ اللہ رب العزت نے انسان کو اچھائی اور برائی دونوں کا طریقہ, یا دونوں کو سمجھنے کا طریقہ, یا دونوں راستوں کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا. یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو بتا دیا کہ ایک راستہ بدی کا ہے, ایک راستہ برائی کا ہے, ایک راستہ اچھائی کا ہے, ایک راستہ راحتوں کا ہے, ایک راستہ تکلیفوں کا ہے, ایک راستہ نعمتوں کا ہے, ایک راستہ عذاب کا ہے, ایک راستہ نعمتوں کا ہے, آرام کا ہے, سکون کا ہے, تو ایک راستہ عذاب کا ہے, عتاب کا ہے, غصے کا ہے. پھر یہ بھی بتا دیا کہ قد افلح من زکاہا, کہ کامیاب وہ ہوگا جس نے اپنے آپ کو پاک رکھا, اپنے دل کو کفر کی, شرک کی گندگی سے پاک رکھا, ایمان بھرا اس کے اندر, ایمان سے اس کو بھر لیا, ایمان سے اس کو پاک کیا. اس کے بعد ایمان میں اندر آنے کے بعد, ایمان لانے کے بعد
جو ایمان میں کامل چیزیں ہیں، اچھی چیزیں ہیں، اس کو اپنے آپ سے بھر لیا، اپنے آپ میں ان تمام اچھی چیزوں کو ڈھال لیا، یا اپنے آپ کو ان اچھی چیزوں میں ڈال لیا کہ بھئی آپ کے اخلاق ایسے ہیں کہ جو بہترین ترین اخلاق ہوں، آپ سے مخلوق بھی راضی ہو اور آپ سے اللہ بھی راضی ہو. اسی طریقے سے آپ کی عبادت ایسی ہو کہ آپ سے اللہ بھی راضی ہو اور آپ گناہ کے کاموں سے بھی بچتے رہیں. یعنی آپ نے اپنے آپ کو برائی سے پاک کر لیا. پہلے تو یہ کفر اور شرک کی ناپاکی سے پاک کیا، ایمان لیا، اس کے بعد اپنے آپ کو بری خصلتوں سے پاک کر لیا، اچھائیوں سے بھر لیا، اب اچھائیوں سے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا. اور یہ کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے. لوگوں کو لگتا ہے کہ ہم دین اسلام کوئی بڑا مشکل کام ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کی جو طبیعت رکھی ہے نا، جو اس کا مزاج رکھا ہے، وہی مزاج ہے دین اسلام. یعنی دین اسلام اور انسان کی بذات خود ایک اس کی طبیعت، وہ دونوں ملتی جلتی. تو اتنا کوئی مشکل نہیں ہے دین پر چلنا. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے آسان کیا ہے، اور انسان جب کوشش کرتا ہے، سوچتا ہے، چاہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں کرتا چلا جاتا ہے. جو کوئی سوچتا ہے کہ نہیں ہم نہیں کر سکتے، ہم سے نہیں ہوگا، ہمارے لیے مشکل ہے، ہم یوں نہیں کر سکتے، کیا مشکل بات ہے؟ دن میں 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے، لوگوں سے بد اخلاقی نہیں کرنی، لوگوں کو راضی رکھنا ہے. اب اس کا راضی رکھنے کا طریقہ کیا ہے کہ آپ اپنے کام سے کام رکھو، آپ کسی کے بیچ میں انٹرفیئر ہی نہ کرو، کسی کے معاملات میں بولو ہی نہیں. جب تک آپ سے کوئی کچھ نہیں مشورہ مانگتا، آپ کو مشورہ دینے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کسی 2 بندوں کے معاملات میں بھی آپ سلام دعا کریں، ٹھیک ہے، وعلیکم السلام، ہاں اللہ کا شکر، ٹھیک ہے الحمدللہ، بات ختم ہوگی. آپ تیسرے بندے کے بارے میں کوئی بات ہی نہ کریں. جب آپ تیسرے بندے کے بارے میں بات نہیں کریں گے تو تیسرے بندے کی دل آزاری نہیں ہوگی. یعنی بات کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اتنا مشکل نہیں ہے، بہت آسان چیز ہے. بندہ اپنی عبادت کرے، اپنی جو روزمرہ کے کام ہے، روزمرہ کے کام ہے، کرنے ہی ہیں. ہم نے کھانا بنانا ہی ہے، بسم اللہ پڑھ کے سنت کے طریقے سے بنا لیں، سیدھے ہاتھ سے بنا لیں، سر ڈھانپ کے بنا لیں، ذکر کرتے ہوئے بنا لیں. کیا مشکل ہے اس میں؟ سبحان اللہ پڑھنا ہے کھانا بناتے ہوئے، اللہ اکبر پڑھنا ہے، کلمہ پڑھنا ہے، درود شریف پڑھنی ہے، کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے. دنیا جہان کی باتیں بھی کرتے ہیں، یہ بھی کر سکتے ہیں. باتھ روم جانا ہے، باتھ روم جانا ہماری ضرورت ہے، آپ سنت کے طریقے سے چلے جائیں، دعا پڑھ کے چلے جائیں، سر ڈھانپ کے چلے جائیں، الٹا پاؤں پہلے ڈالیں، باہر آتے ہوئے سیدھا پاؤں پہلے باہر نکالیں، بسم اللہ پڑھ کے غسل کریں، تاکہ کوئی آپ جو سنت کے طریقے ہیں وہ پورے کریں. یعنی آپ کی جو طبیعت ہے، اللہ تعالیٰ نے ویسا طبیعت اور دین اسلام دونوں ایک ہی طریقے پر ہے. اب انسان اگر اس سے دور ہو جاتا ہے، اپنے آپ کو بدل لیتا ہے، تو دین اسلام آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ دین اسلام مشکل ہے. آپ کی اپنی طبیعت خراب ہے، آپ کا اپنا مزاج خراب ہے. تو بات یہ تھی قد افلح من زکاہا، کہ جس نے اپنے آپ کو پاک کیا ہر طریقے سے، ایمان سے بھی پاک کر لیا، ایمان بھر لیا، ایمان سے خود کو پاک کیا، کفر اور شرک کی ناپاکی خود سے دور کر لی. اسی طریقے سے اچھے اخلاق، اللہ کی بندگی، ان سب چیزوں سے خود کو بھر لیا، خود اس میں سما لیا بندہ نے اپنے اندر. تو وہ کیا ہو جائے گا؟ کامیاب ہو جائے گا، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کریں گے اپنے فضل سے، اپنے کرم سے. وقد خاب من دساہا، اور جس نے اپنے سر میں خاک ڈال لی وہ اس کے اندر دس گیا اور نامراد ہوا. جو چیزیں پہلے اوپر بتائیں اس کا آپ الٹ کر لیں، کفر اور شرک کی گندگی میں نہا لیں، ایمان سے دور ہو جائیں، نامراد ہو گئے. اس کے بعد دنیا کے اندر بدترین رذیل ترین اخلاق کے ساتھ آپ جئیں، آپ نامراد ہو گئے. جب آپ کفر اور شرک میں آپ آ گئے تو آپ نے اللہ تعالیٰ کی ہر بات سے انکاری کر دیا، اللہ کے نبی سے انکاری ہو گئے، تو پھر ٹھیک ہے آپ نامراد ہو گئے، آگے کوئی بات کرنے کی بنتی نہیں ہے. بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی صورت کے اندر اپنی مخلوقات کے کامل وصفوں کی قسم کھا کے یہ بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اچھے اور برے دونوں راستوں کی سمجھ دی ہے، وہ ان کو سمجھ سکتا ہے، اور یہ بتا دیا کہ جو اچھے راستے پر چلے گا، جو پاکی کے راستے پر چلے گا وہ کامیاب ہو جائے گا، اور جو اس کو نہیں چلے گا، اس پہ نہیں چلے گا، تو وہ کیا ہو جائے گا؟ نامراد ہو جائے گا. آگے قوم سمود کا واقعہ ہے، وہ انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیو میں تفصیل سے پڑھیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی تزکیہ نفس کرنے والا اور جنت کے راستے پر چلنے والا بنا دے. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین.